أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حي على الفلاح. اب میں اس عظیم ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، کرسی صدارت پر جلوہ افروز، ہمارے استاذ، ہمارے مشفق، ہمارے مربی فضیلت الشیخ شیخ المشائخ استاذ الاساتذہ شیخ الجامعہ اور شیخ الحدیث جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر ہیں، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتا ہے۔ ایک لگ بھگ 40 سے 42 سال، آپ کو تعجب ہوگا، ایک جگہ پر رہ کر کے 40 سے 42 سال جس نے نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، ملت کے نونہالوں کو تعلیم دی، ان کو روشن مستقبل دی، اور وہ آج اس ہندوستان سے نکل کر کے خلیجی ممالک میں اور نیپال میں ہندوستان کے بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں، اور جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے، ہم خاک نشین، ہم بوریا نشین، جہاں بوریا بچھا دیا، جہاں مجلس سجا دی، وہ صفہ کا چبوترا ہو گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ بن گئی، وہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آنے لگی۔ آج بھی وہ لائق ہستی، وہ معزز ہستی ہمارے اس مجلس میں تشریف لائی ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آپ اپنے ضعیف العمری پیرانہ سالی اور آپ کو گھٹنے میں تکلیف ہے، شیخ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، ہم آپ کا تہہ دل سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کو جو بیماریاں ہیں خاص طور سے گھٹنے کی بیماری، اللہ رب العالمین اس میں افاقہ فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کا سایہ ہم تمام پر تادیر قائم رکھے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال کے شیخ الجامعہ اور شیخ الحدیث کو آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا لمحہ ہے، اس لمحے کو آپ قید کر لو اپنی نگاہوں میں کہ ایک عظیم ہستی جو کہ اس گاؤں مدھولیا میں تشریف لائی ہے، یہ آپ اس کو اپنے نگاہوں میں قید کر لو۔ شیخ المشائخ استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ مولانا خورشید احمد سلفی حفظہ اللہ کو آپ بغور سماعت فرمائیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مائک پر فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ شیخ الجامعہ صاحب۔ اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كتابه المجيد لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سے نہ پایا ہم نے، ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی ہے فخر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، گلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، تھے نہ جو خود راہ پر اوروں پہ ہادی بن گئے، تھے نہ جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مدھولیا، بھجہوا اور سرحدی
علاقوں ہند و نیپال سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، خواتین ملت اسلامیہ، نوجوانوں، عزیز بچوں اور جملہ حاضرین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ہی بے پایہ کرم و احسان ہے کہ آج مدھولیہ کی اس سرزمین پر پیغام امن کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نفع بخش بنائے اور کامیابی سے ہمکنار کرے۔ حضرات گرامی، مدھولیہ اور اس علاقے ہند و نیپال دونوں طرف بارڈر کے علاقوں اور مواضعات سے ہمارا قدیم ایمانی رشتہ ہے، علمی تعلق ہے۔ اس علاقے میں ہمارے عزیز شاگردان کی ایک اچھی خاصی تعداد پھیلی ہوئی ہے ترکڑوا کے علاقے میں اور ادھر مدھولیہ کے علاقے میں، اور اسی طرح سے اس موضع میں ہمارے عزیز دوست مولانا مبارک حسین صاحب ندوی حفظہ اللہ بھی ہیں، جن سے ہمارے قدیم مراسم ہیں۔ جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر میں ان کا جانا رہتا تھا، اب بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کے اچھے مراسم اور تعلقات ہیں۔ تو اس طرح سے ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے اس علاقے سے، وہ رشتہ ایمان کا ہے، وہ رشتہ علم کا ہے، وہ رشتہ مسلک کا ہے، وہ رشتہ عقیدے کا ہے۔ ہماری بڑی خواہش تھی کہ اس علاقے میں کبھی پہنچیں، لیکن کل شیء مرہون باوقاتہ کے تحت آج حاضری کا مجھے شرف حاصل ہوا، اور اس حاضری کو میں اپنی سعادت تصور کرتا ہوں۔ عزیز گرامی، مولانا عبدالصمد سراجی سلمہ نے اس کانفرنس کا انعقاد کر کے ہم سب کو یہ موقع دیا، یہاں اکٹھا ہوں، حاضر ہوں، سب سے ملاقاتیں بھی ہو جائیں اور کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائیں۔ میں ان نوجوانوں کے لیے اور اپنے ان رفقا کے لیے، جن لوگوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں دلچسپی لی ہے، جد و جہد کیا ہے، کاوش کی ہے، دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی طرح کی اس میں مدد کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کی اچھی خدمات کو قبول فرمائے اور خیر و برکت سے انہیں نوازے، آفات اور مصائب اور مصیبتوں سے سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بھائیو اور دوستو، آپ بینر میں دیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے پیغام امن کانفرنس۔ میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ عنوان، یہ موضوع کیوں کر منتخب کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت بے امنی ہے اور فساد ہے، خونریزی ہے، بگاڑ ہے، نفرت ہے، اور مدعیان امن، مدعیان مذہب، مدعیان اصلاح اور مدعیان خدمت انسانیت نے سماج اور ماحول میں ایسا زہر گھول دیا ہے اور اتنی نفرت پیدا کر دی ہے، دلوں میں اتنی دوریاں پیدا کر دیا ہے کہ اکثر اور بیشتر قتل اور خونریزی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی تھوڑے ہی دنوں پہلے یہ آواز سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ دلدوز حادثہ ہم سب کے کانوں تک پہنچا کہ نیوزی لینڈ میں ایک دہشت گرد شخص نے 2 مسجدوں میں جا کر جمعہ کے دن عین نماز کے وقت اندھا دھند فائرنگ کر دیا اور 49 نمازیوں کی جانیں لے لیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک ہندوستان میں پلوامہ میں ایک حملہ ہوا، اس میں ہمارے 49 یا 44 فوجیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اسی طرح سے ابھی 2-3 دن قبل سری لنکا کے اندر ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا،
اس میں بھی 250 سے لے کر کے 300 یا 350 تک نفر اس میں اپنی جان گنوا بیٹھے. اور آج بھی اخبارات میں یہ خبر آئی ہے کہ خود ہمارے ملک ہندوستان میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 15-16 فوجیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دہشت گردی کے واقعات، یہ قتل و خوریزی و فساد کے واقعات دنیا میں کیوں پیش آ رہے ہیں، جبکہ ہر مذہب اس بات کا دعوے دار ہے، ہر مذہب کے ماننے والے اور اس کے نمائندے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ امن قائم ہو، شانتی قائم ہو، دنیا سے فساد اور بگاڑ کا خاتمہ ہو. لیکن بلا تمیز اور بلا کسی خاص مذہب کو لیے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر قوم اور مذہب میں کچھ آوارہ مزاج، آوارہ فکر لوگ ہیں جو اس طرح گھناؤنے کارنامے انجام دے رہے ہیں کہ معصوموں کی جانیں لے رہے ہیں. ان گھناؤنے کارناموں اور ان گھناؤنے واقعات کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ الزام اسلام اور مسلمانوں پر تھوپا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، قرآن انہیں دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. ایک منصوبہ کے تحت الزام یہ مسلمانوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور کہیں بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی آتنکی کا واقعہ ہوتا ہے تو کھینچ کھانچ کر کے لا کر کے اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے. یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے کہ جگہ بہ جگہ پیغام امن کو پہنچایا جائے اور امن کے حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کا جو موقف ہے اس کو لوگوں میں پھیلایا جائے، عام کیا جائے، آشنا کرایا جائے کہ اسلام کا دہشت گردی سے، آتنکواد سے کسی قسم کا ادنا سا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں نہیں تعلق ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے امن. اسلام یہ سلم سے مشتق ہے اور سلم کے معنی ہوتا ہے امن و شانتی کے. تو اسلام جب امن کا مذہب ہے اور خود اس کے خمیر میں، اس کے ضمیر میں، اس کے اصل میں، اس کی بنیاد میں امن و شانتی داخل ہے، تو پھر یہ مذہب امن و شانتی کو کیوں کر بھنگ کرے گا اور کیوں یہ مذہب فساد اور بگاڑ کی دعوت دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دنیا کے اندر کہ امریکہ میں کوئی واقعہ ہو، نیوزی لینڈ میں کوئی واقعہ ہو، سری لنکا میں کوئی واقعہ ہو، فرانس میں ہو، یا اسی طرح سے جرمنی برطانیہ میں کوئی واقعہ ہو، تو کیسے گھما پھرا کر لا کر کے مسلمانوں سے جوڑ دیا جا رہا ہے؟ تو اس پر غور فکر کرنے سے پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے، اس کا تعلق نہ ہندوازم سے ہے، اس کا تعلق نہ بدھ ازم سے ہے، اس کا تعلق نہ تو عیسائیت سے ہے نہ یہودیت سے ہے. کسی خاص مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے. کچھ سرفرے نوجوان ہوتے ہیں، گمراہ نوجوان ہوتے ہیں جو کسی اپنے مقصد براری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے اسی طرح سے اوچھے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کہیں کہیں اس طرح کی کارروائیاں لوگ کر جاتے ہیں. لیکن اور جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو تو دوسرے القاب دیے جاتے ہیں، دوسرے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے یہ پاگل تھا، یا عقل کھو بیٹھا تھا، یا یہ فلاں دہشت گرد تھا. لیکن جب بات آتی ہے کسی مسلمان نوجوان کے حوالے سے تو سیدھا اس کو اسلامی دہشت گرد کہا جاتا ہے، گویا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. اسی حوالے سے میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں.
قد تبین الرشد من الغی، ہدایت ضلالت سے الگ ہو چکی ہے، ممتاز ہو چکی ہے، کوئی تعلق نہیں، ہدایت الگ، ضلالت الگ ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور طاغوت کا انکار کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے بتوں کا، طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، عروہ وثقیٰ، مضبوط رسی کو اس نے تھام لیا، لَا انفصام لہا، کہ جس سے جدائی نہیں ہوگی، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سمیع اور علیم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام پھیلانے کے لیے، لوگوں کو اسلام قبول کرانے کے لیے کسی پر زور و زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس کی گردن مار دو، اس کو اڑا دو، ایسا کہیں نہیں کہا گیا۔ تو اسلام کے اندر زور و زبردستی نہیں کہ کسی کو زور و زبردستی کر کے مسلمان بنایا جائے۔ کیا فائدہ ہم کو ہوگا اس سے؟ اسلام کا تعلق یہ دل سے ہے۔ جب دل میں جاگزی ہو جائے اسلام، ایمان بیٹھ جائے، آدمی ایمان کو اچھی طرح سے سمجھ لے، اسلام کو سمجھ لے، یہ نجات دہندہ مذہب ہے، یہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے گا، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچائے گا، اور سمجھ لے یہ اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہے، یہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ایمان دل کے اندر نہیں گھسا ہے، ایمان دل کے اندر نہیں بیٹھا ہے، تو پھر زبردستی اس کو رکھنے سے کیا فائدہ؟ کہ جب تک کوئی سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں، مقہور ہوں، تب تک تو ایمان لائے گا۔ اور جب ایسا، اس لیے کہ اگر ایمان دل کے اندر نہیں گھسا ہے، ایمان دل کے اندر نہیں بیٹھا ہے، تو پھر زبردستی اس کو رکھنے سے کیا فائدہ؟ کہ جب تک کوئی سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں، مقہور ہوں، تب تک تو ایمان لائے گا۔ اور جب یہ سمجھ گیا کہ اب میرے اوپر سے جبر ہٹ گیا، قہر ہٹ گیا، پہرا ہٹ گیا، تو پھر مرتد ہو جائے، تو ایسے مسلمان کی ہمارے مذہب میں ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام کے اندر نفس کی بڑی قیمت ہے، اور اسلام نے قتل نفس سے منع فرمایا، چاہے وہ جان مسلمان کی ہو، چاہے وہ جان ہندو کی ہو، چاہے وہ عیسائی کی ہو، چاہے وہ سکھ کی ہو، چاہے یہودی کی ہو، چاہے مالدار کی ہو، چاہے غریب و مفلس کی ہو، جان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے ایک جان کو قتل کر دیا، مار ڈالا، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی گناہ کے کسی جان کو قتل کر دیا، مار ڈالا، یا فساد پھیلانے کے لیے ایسا کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پورے انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ صرف ایک شخص کو نہیں مارا ہے، 10-5 کو نہیں مارا ہے، دنیا میں پھیلے ہوئے یہ 5 ارب 7 ارب سے زائد انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جس اسلام کے اندر ایک جان کی اتنی قدر ہو، اتنی قیمت ہو، وہ اسلام بھلا قتل اور فساد اور خونریزی کی کیسے تعلیم دے سکتا ہے، اور کیسے دہشت گردی کی وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ پھر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا کیوں جا رہا ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں، اس کا سیدھا سا جواب ہے اور حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اپنی صداقت کی وجہ سے دنیا میں فروغ پا رہا ہے، پھیل رہا ہے، اپنے آفاقیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے،
اپنے دین فطرت ہونے کی وجہ سے لوگوں کے یہاں مقبول ہو رہا ہے. اس کی تعلیمات بڑی پاکیزہ ہیں، اس کے اندر محاسن ہیں، اس کے اندر خوبیاں ہیں. ان خوبیوں کی وجہ سے اور ان محاسن کی وجہ سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے. ابھی اسلام کی عمر، اور جب میں اسلام کہتا ہوں یوں تو اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن دراصل لوگوں کے ذہن اور نظریں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہیں. تو میں وہیں سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام یعنی ہمارے رسول کی لائی ہوئی شریعت کی عمر اور قرآن کی کل عمر یہ 1450 سال ہو رہی ہے. 1450 سال ہو رہی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے، اور پوری دنیا کی کل آبادی 7 ارب سے کچھ زیادہ ہو چکی ہے، جس کے اندر ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، صابی بھی ہیں، اور ملحد بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، بد دین بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں. وسائل استعمال کر رہے ہیں، تمام طرح کے ذرائع استعمال کر رہے ہیں. وہ کیا طریقے و ذرائع کہ پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اور اسی طرح سے اور دیگر طریقے اپنائے جا رہے ہیں. اسپتال قائم کر کے، تعلیم گاہیں کھول کر کے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی کفالت کر کے، ان کی مالی مدد کر کے، اپاہجوں، کوڑھیوں کی مدد کر کے ہم لوگ بہت بڑی دولت صرف کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کامیابی نہیں مل رہی ہے کہ جو اسلام کو کامیابی نصیب ہو رہی ہے. تو یہ کامیابی اسلام کو اس کی صداقت کو جیسے ہو رہی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے. اس لیے کامیابی ہو رہی ہے. میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ دیکھیے دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ، قتل و خونریزی کے عام طور سے مفکرین اور حکماء نے 3 چیزوں کو قرار دیا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ زن اور زر اور زمین. زن، زر، زمین، ان تینوں سے فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، غور کیجئے کہ ان تینوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. جہاں تک مسئلہ ہے زن کا، تو یقیناً عورتوں کی وجہ سے قتل خونریزی ہو رہی ہے. روزانہ پیپر میں، میڈیا میں کسی نہ کسی نوجوان لڑکے کی، کسی دوشیزہ کے قتل کی، یا ایک ہی دن میں بہت سارے نوجوان اور دوشیزاؤں کے قتل کی، جلائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. کیوں؟ ان کے ناجائز مراسم ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات ہوتے ہیں. شوہر بیوی سے بدگمان ہوتا ہے، بیوی شوہر سے بدگمان ہوتی ہے، یا اسی طرح اور بھی اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قتل ہوتا ہے. لیکن ہمارے مذہب اسلام نے پردے کا حکم دے کر کے، حجاب کا حکم دے کر کے عزت و عصمت اور آبرو کی حفاظت کا سامان کر دیا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں زناکاری پھیلنے نہ پائے، بدکاری پھیلنے نہ پائے، بے حیائی پھیلنے نہ پائے. قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی نے مخاطب کیا اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ احزاب کی تلاوت کیجئے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنی عورتوں سے اور اپنی لڑکیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں سے، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلباب کو، اپنے پردوں کو ڈالے رہیں. ذَلِكَ عَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ. یہ کمتر چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ پہچان بھی جائیں گی کہ یہ شریف زادیاں ہیں، یہ امیر زادیاں ہیں، یہ دیندار عورتیں ہیں، یہ شرفا کے گھروں کی ہیں. تو فلا یوزین، تو تکلیف نہیں ان کو دی جائے گی. کوئی ان کو چھیڑے گا نہیں، کوئی ان کا پیچھا نہیں کرے گا، کوئی 50 نہیں کسے گا، کوئی سیٹی نہیں لگائے گا. یہ حجاب کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ عزت، عصمت، آبرو بچی رہے. اور فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو کہا گیا
یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ عام دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کی طرح نہیں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹھے رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح بے پردگی نہ اپناؤ، جس طرح سے زمانے جاہلیت کی عورتیں بے پردہ ہو کر بے حجاب ہو کر گھروں سے نکلا کرتی تھی، تو تم اس طرح سے اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یہ پاکیزہ تر خواتین میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونا ہی یہ ان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، لیکن ان کو حکم دیا گیا اور ان کے ذریعے تمام مومنہ خواتین کو، تمام مومنہ عورتوں کو یہ پیغام دیا گیا، یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے گھروں میں عزت و وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں، بلا ضرورت بلا سبب گھروں سے نکل کر ادھر ادھر ٹہلیں گھومیں نہیں۔ اور فرمایا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ مومنہ خواتین سے فرما دیں کہ وہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ تو یہ تعلیم اسلام نے خواتین کو دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو دیا، عام مومنوں کو دیا کہ حجاب کا حکم یہ اس پر عمل کریں، حجاب کو اپنے لئے لازم کر لیں تاکہ عزت و آبرو ان کی محفوظ رہے۔ اور جب خواتین پردوں کے اندر رہیں گی، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہیں گی، تو انشاءاللہ کسی لچے کی، کسی کمینے کی، کسی اوباش کی رسائی ان تک نہیں ہوگی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اگر کسی ضرورت کے تحت کسی کو نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں، اپنی پاؤں کو زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں، کہ وہ جو پازیب وغیرہ پہنے ہیں، جو ان کے جسم پر زیورات ہیں، اس کی کھنک دوسرے لوگ سن کر ان کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب الرجال ما خفی لونہ وظہر ریحہ، کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس میں رنگ نہ ہو اور اس میں بو ہی بو ہو، وہ طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو ہے کہ جس کے اندر رنگ ہو لیکن اس میں بو نہ ہو، مہک نہ ہو، کہ باہر نکلیں اور کسی ضرورت کے تحت اور اس کی خوشبو پھوٹے پھیلے تو دوسرے اوباش اور لچے قسم کے لوگ ان کی طرف نگاہ ڈالیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا علی لا تدبین نظرت النظرہ فإن لک الاولا ولیست لک الآخرہ، فرمایا کہ اے علی ایک نگاہ کو دوسری نگاہ کے پیچھے نہ ڈالو، پہلی نگاہ جو تمہاری اچٹتی ہوئی پڑ گئی کسی خاتون پر، کسی اجنبیہ پر، تو وہ معاف ہے، لیکن اب دوسری نگاہ ڈال کر کے اس کے محاسن کو، اس کے نشیب و فراز کو دیکھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ عورتوں کو گھروں میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ مرد جو ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں اپنے ضرورتوں کے ساتھ بازاروں میں اور ضرورتوں کے راستوں میں چلتے ہیں، دوسری اجنبیہ عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو ان کے اوپر اپنی نگاہ نہ ڈالیں۔ اور نہ صرف ایک مومنہ عورتوں پر، چاہے مومنہ ہوں چاہے غیر مومنہ ہوں، کسی کے اوپر اپنی نگاہ نہ ڈالیں۔ تو مردوں عورتوں دونوں کو پردے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں میرے بھائیوں دوستو، کہ عزت ناموس محفوظ رہے، اور جب بے پردگی نہیں ہوگی تو
فساد نہیں ہوگا۔ اسلام نے فساد کے اس ایک راستے کو بند کیا اور اس کے جتنے ناکے تھے، جتنی صورتیں تھیں، سب پر قدغن لگا دیا۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا پردے کا۔ اور دیکھیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، کیا فرمایا؟ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ نصیحت اگر کارگر نہیں ہو رہی ہے تو دھمکی بھی دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنمیوں کی دو قسموں کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ اور سارے لوگوں کو دیکھ لیا، کفار کو دیکھا، مشرکین کو دیکھا، یہود کو دیکھا، لیکن جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ دونوں قسمیں کون ہیں؟ ایک تو مردوں کی وہ قسم ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اسیات کا اذناب البقرے، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے گائے کے دم کی طرح، کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو مارتے چلیں گے، مارتے پھریں گے۔ یہ جہنمی ہوں گے کیونکہ فاسق، فاجر، نیک، صالح اور معصوم سب کو مارتے پیٹتے چلیں گے، تو یہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں کہ وہ کپڑا تو پہنے ہوں گی، نساؤن بہت ساری عورتیں، کاسیاتون کپڑا تو پہنے ہوں گی، لیکن عاریاتون لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ کپڑا ان کا اس انداز کا ہوگا کہ وہ باریک کپڑے ہوں گے کہ جس کے پہننے کے باوجود بھی ان کا حسن جھلک رہا ہوگا، ان کے اعضاء نمایاں ہوں گے، دکھائی پڑ رہا ہوگا۔ اور اسی طرح سے یا تو چھوٹے کپڑے پہنے ہوں گی کہ چھوٹا اس قدر ہوگا کہ ان کے پیر، ان کی رانیں جو پردے میں داخل ہیں، ان کا پیٹ، ان کا سینہ جو پردے میں داخل ہے، وہ سب ان کپڑوں کے چھوٹا پن کی وجہ سے دکھائی پڑے گا۔ تو ایسی عورتوں کو ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اور ان کی پہچانی بھی بتایا ہے کہ وہ غیر مردوں کی طرف، پرائے لوگوں کی طرف مائل ہوں گے، ان کا رجحان ہوگا، اپنی طرف لوگوں کو دعوت نظارہ دیں گی، اپنی طرف مائل کریں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے کہ بختی ایک قسم کے اونٹ ہوتے ہیں کہ ان کی کوہان کسی ایک طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ بڑی بڑی چوٹیاں اور بڑے بڑے جوڑے اپنے سروں پر رکھے ہوں گی اور کسی ایک طرف ان کا جھکاؤ ہوگا۔ لا یجدنا ریح الجنہ رائحۃ الجنہ، یہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی ہیں، جبکہ جنت کی خوشبو پائی جا رہی ہے اتنے دوری سے۔ یعنی علماء کی تشریح کے مطابق یہ 40 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو پائی جاتی ہے، لیکن یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں۔ یہ ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی آمیز تعلیم ہے۔ میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکمل طور سے حجاب کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، اور بے پردہ ہو کر کے، باریک لباس پہن کر کے، چھوٹا اور تنگ لباس پہن کر کے، اسی طرح سے خوشبو لگا کر کے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اگر ان کو اولاً تو نکلنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں جانا پڑتا ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا امان اللہ من المساجد، کہ اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کا مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جانا درست ہے، عیدگاہوں میں جانا درست ہے، اور اگر کوئی تعصب و تنگ نظری کے بنا پر قدغن لگاتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، تو گویا کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہندوستان میں ایک مسئلہ یہ بھی چھڑا ہوا ہے اور کورٹ میں زیر بحث ہے، کسی خاتون کو مسجد میں جانے سے منع کیا گیا تھا تو اس نے کورٹ میں دعویٰ کر دیا ہے، کورٹ کا فیصلہ آنا بھی باقی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ضرورت تو عورتوں کی یہ ہو گئی کہ وہ عبادت کی خاطر مسجد میں اگر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں،
افضل نہیں ہے، جواز ہے، جا سکتی ہیں، لیکن عورت کی سب سے افضل نماز تو اس کے گھر میں ہے، کیونکہ وہ تنہائی میں ہوتی ہے، شیطانوں سے محفوظ ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اس کے لیے سب سے بہتر جگہ وہی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے، سفر حج کرنا ہے، ایسی ضروریات کے لیے وہ اپنے گھروں سے باہر جا سکتی ہیں، دوا علاج کی ضرورت پڑ جائے یا ایسی کوئی اضطراری نوبت آ جائے تو ان عورتوں کا گھروں میں سے جانا جائز اور درست ہے، لیکن وہی میں نے جیسا عرض کیا، مکمل سطر کے ساتھ، مکمل حجاب کے ساتھ، اسلامی آداب و پابندی کے ساتھ ان کو نکلنا چاہیے، جانا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں دوستوں کہ خواتین کے حوالے سے جو فتنہ ہے، جو فساد ہے، اسلام نے اس کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو دیکھیے، دوسری قوموں کو دیکھیے کہ کس طرح سے وہ بے پردگی اور بے حیائی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور صرف یہ کی تعلیم دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور بے پردگی کے تمام راستوں کو وہ کھول رہے ہیں۔ کوئی بھی اشتہار ان کا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کسی خاتون کی، کسی عورت کی، کسی دوشیزہ کی اس میں تصویر نہ ہو، اور ایسی تصویر ہوتی ہے، ایسی جاذب نظر کہ اس کے جسم کے پرکشش اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، دکھائی پڑ رہے ہوتے ہیں، تاکہ نوجوان اس کو دلچسپی سے دیکھیں اور ان کا وہ سامان زیادہ سے زیادہ مارکیٹنگ اس کی ہو۔ اس مقصد کے تحت عورتوں کو بے پردگی کی طرف جھونکا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، اور جب زناکاری کے واقعات ہوتے ہیں، زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں تو طرح طرح کی بحثیں ہوتی ہیں، مختلف طرح کے قوانین بنائے جانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر اسلام کے قانون کو نافذ کرتے، رائج کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی زناکاری کے واقعات ہو رہے ہیں ان پر قدغن لگ جائے، ان پر پابندی لگ جائے، مسئلہ ختم ہو جائے۔ دوسری چیز جس کو فساد کی جڑ کہا جاتا ہے، زن اور زر۔ زر مانے مال، سونا چاندی، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے حاصل کرنے کے لیے چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، فوج کشی ہوتی ہے، اور اس کے لیے نامعلوم کیا کیا طریقے اور ذرائع اپنائے جاتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام نے، ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا حاصل کرنے اور دنیا کی رنگینیوں سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی جو پوجیاں ہیں، دنیا کا سامان ہے، یہ تو دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سنا کر کے آگے گزر رہا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا ہے، تو صحابہ کرام کو اس کی اطلاع ہوئی کہ بحرین سے مال آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا کر کے جب نکلنے لگے تو صحابہ کرام یعنی انصار چھیڑنے لگے آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ شاید آپ لوگوں کو ابو عبیدہ کے آنے کی اطلاع مل گئی ہے۔ کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا، خوش ہو جاؤ، بشارت ہے تمہارے لیے، امید رکھو، یہ مال تمہارے درمیان ہی تقسیم ہوگا۔ یہ مال جانتے ہیں کتنا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب سے بڑا مال آیا تھا بحرین سے۔ متعدد اقوال ہیں مورخین کے، لیکن جو سب سے زیادہ بتلایا گیا ہے 1,75,000 درم بحرین سے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، میں تمہارے بارے میں فقر و فاقہ محتاجگی سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ ڈر ہے جس چیز کا وہ دنیا سے ڈر رہا ہوں کہ ہاں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کمانے میں، دنیا کے حاصل کرنے میں منافست کرنے لگو، جیسے کہ پہلے کے لوگوں نے منافست کیا تھا۔ تُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور دنیا تم کو بھی ایسے نہ ہلاک کر دے کہ جس طرح سے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو دنیا جو کمانے میں، مال و زر حاصل کرنے میں زیادہ انہماک کرے گا تباہ ہو جائے گا۔
آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، آدمی مال کا حریص ہوتا ہے لیکن کیا فرمایا کہ اگر 2 وادی بھر کر کے مال ہو تو تیسری وادی کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، یہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، تو جس شخص نے اس کو حاصل کیا اس کے حق کے ساتھ اس میں برکت ہوگی۔ لہذا اسلام نے چوری، چماری، بے ایمانی، جھوٹ، رشوت، دغا کھوری، دغا، خیانت اور مکر، ان تمام چیزوں سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے، ربا کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے، بیاج کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، ان تمام راستوں کو اسلام نے بند کر دیا ہے۔ اور اس کی تفصیلات ہیں، جو حرام مال لائے گا، کھائے گا، استعمال کرے گا، اس کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، تو بڑی تفصیلات ہیں، لیکن ایک حدیث صرف سناتا ہوں کہ آدمی اللہ کے دربار میں آتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے یہ بخش دے، مجھ کے ساتھ میرے ساتھ ایک کرم فرما، یا رب کہتا ہے، لیکن مطعمہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی، فَإِنَّ اسْتَجَابَ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ اگر کوئی حرام مال اکٹھا کرتا ہے تو اس کی دعا ہی نہیں قبول ہوگی، حج بیت اللہ کرنے جائے حج بھی اس کا قبول نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے یہ تمام راستے بند کر دیا۔ اور تیسرا زمین کا جھگڑا ہے، زمین حاصل کرنے کے لیے فوج کشی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی میڑ چھانٹ لیتے ہیں، دوسرے کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا آپ نے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین ایک بالشت بھی لے لیا، غصب کر لیا، جبرن لے لیا، تو توقع 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے دن قیامت اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی دھمکی ہے، کتنی بڑی وعید ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالش بھی زمین زور و زبردستی سے لے لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، تو 7 میرے بھائیوں 10 کلو 5 کلو نہیں، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر نہیں، 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اسلام نے راستے تمام بند کر دیا ہے۔ اب چوتھی بات کہ اسلام یہ مذہب کی وجہ سے، اپنے مذہب کو پھیلانے فروغ دینے کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، زور و زبردستی ہوتی ہے۔ تو میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے پیچھے اور بھی خطبہ مقررین ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کشتی پر تھے۔ ایک اسلام دشمن یعنی ثمامہ بن وسال، جنہوں نے بعض صحابہ کرام کو قتل کرا دیا تھا، ان کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے کھمبے سے انہیں بدھوا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے آتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے گزر ہوتے تھے، سوال کرتے تھے، ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ثمامہ کہتے تھے، ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذات من، کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر انعام و احسان کیا تو آپ کا کرم ہوگا، لیکن اگر آپ نے قتل کر دیا تو ایک واجب الدم کا قتل ہوگا۔ اللہ کے رسول کچھ کہتے نہ تھے، چلے جاتے تھے۔ پھر دوسرے دن یہی سوال آپ نے کیا، ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا، ان تقتل تقتل ذات من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ تیسرے روز اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گزر ہوا، اور آپ نے پھر وہی سوال دہرایا، ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ان تنعم تنعم علی شاکر، اگر آپ نے انعام کیا، اگر مجھے بخش دیا تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر مجھے قتل کر دیا تو میرے اوپر تو خون ہے ہی۔ یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ثمامہ کے بندھن کو کھول دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔
دیکھیے اللہ کے رسول کہ قبضے میں ہے، گرفتار کر کے لایا گیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ سمامہ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان بن جاؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ نہ، لائک راہ سے اور مسلمانوں کے نماز کے طور طریقے سے اس قدر متاثر ہوئے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ لوگ جتنا بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تشدد کا دین کہہ کر کے، دہشت گردی کا دین کہہ کر کے، قدامت پرست اور رجعت پسند دین کہہ کر کے، لیکن اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اور عجیب طرفہ تماشا یہ ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، کہ جو امن و شانتی کا دھرم ہے، انسانیت کا دھرم ہے، اس کو ٹیررسٹ اور اس کو آتنکواد اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج اس اسٹیج سے، مدھولیہ کے اس اسٹیج سے اور پیغام امن کانفرنس سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو، تمام بھائیوں کو، دنیا پر بسنے والے تمام انسانوں کو، اسلام امن اور شانتی کا یہ مذہب ہے، شانتی کا یہ پیغام دیتا ہے، دنیا میں شانتی قائم کرنا چاہتا ہے، سب کو خوشحال اور خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے۔ کتنا ٹائم ہوا؟ اگر اور گنجائش ہے تو اور بناؤ۔ بہرحال اب میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں پھر ایک مرتبہ اپنے ان عزیزوں، قابل بالخصوص مولوی عبدالصمد سراجی کو اور تمام ان کے رفقا و ساتھیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سب کی کامیابی کامرانی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، اور ہم میں جو دوریاں ہیں، جو اختلافات ہیں، اور جو حسد ہے، بغض ہے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، کینہ سے پاک صاف کر دے، بغض سے پاک صاف کر دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر خاتمہ ہو۔ اے اللہ تو دن قیامت کے جب نفسی نفسی کا عالم ہو تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، اور جب پیاس کی شدت سے جان حلق کو آنے لگے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں ہمیں جام کوثر عطا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کہ شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے۔